السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تواریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ شریف سے اپنے والد بزرگوار کی زیارت کو ملک شام جاتے تھے۔ وہاں حضرت اسحاق اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر پھر مکہ شریف آ جاتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی مکہ شریفوں میں سے تھی اور ان میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، اے اسماعیل، تم مغرب کی زمین میں جاؤ اور وہاں کے بت پرستوں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ چنانچہ یہ حکم اللہ پاتے ہی فوراً وہاں نکلے اور تقریباً 50 برس تک خلق اللہ کی ہدایت کی، یہاں تک کہ تمام بت پرست مومن ہو گئے، جیسے کہ قرآن پاک میں ترجمہ ہے۔ اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اپنے وعدے میں سچا تھا اور اپنے رب کے پاس پسندیدہ، یعنی حضرت اسماعیل نے ایک شخص سے وہ کیا تھا، جب تک تو واپس نہ آئے گا میں اس جگہ پر ٹھہرا رہوں گا۔ وہ شخص تقریباً 1 سال تک نہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1 برس تک اسی جگہ پر منتظر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الوعد فرمایا، اور عمر شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 130 برس کی ہوئی تھی۔ آخری عمر تک مکے میں رہے، اور بعض راویوں نے کہا آخر عمر مکے سے ملک شام میں چلے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت اسحاق نابینا ہو گئے ہیں اور ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں جن کے نام ایس اور یعقوب ہیں، اور آپ کی ایک بیٹی بھی ہے، اس کا نام تسمیہ تھا۔ حضرت ایس کے ساتھ اس کا بیاہ کرا دیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت کر کے پھر مکہ میں تشریف لے گئے۔ اس واقعہ کے 1 برس بعد انتقال کیا اور حضرت کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ بعد اس کے ان کے بیٹے ہر ایک ملک میں متفرق ہو گئے، مگر 2 بیٹے، ایک ثابت دوسرے کے دار، دونوں مکہ میں ہی رہے، اور بیشتر اہل عرب اور حجاز انہی کی نسل سے ہیں۔